اولیاء کرام کی محبت اللہ اللہ آپ کو صرف دنیا میں کام نہیں آئے گی کہ دنیا میں آپ کی مصیبت کو دور کرے گی، دنیا میں ان کی محبت آپ کی پریشانی کو دور کرے گی، دنیا میں ان کی محبت آپ کی دقتوں کو دور کرے گی، نہیں مسلمانوں، علماء نے لکھا بلکہ احادیث مبارکہ میں یہ آیا ہے کہ اولیاء کرام کی محبت جہاں آپ کو دنیا میں کام آئے گی، ان کی محبت آپ کو قیامت کے میدان میں بھی کام آئے گی۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، میں آپ کو سناتا ہوں، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے میدان میں جب اولیاء کرام کو بخش دیا جائے گا نیک لوگوں کو، تو وہ لوگ کہیں گے کہ مولا تو نے تو ہمیں بخش دیا، لیکن ہمارے کچھ چاہنے والے ایسے ہیں کہ جن کو تو نے جہنم میں ڈال دیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب اولیاء کرام جا کر اللہ کی بارگاہ میں اپنا عریضہ پیش کریں گے اور کہیں گے کہ مولا ان لوگوں کو تو نے جہنم میں ڈال دیا ہے کہ جو لوگ ہمارے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے، جو لوگ ہمارے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے، جو لوگ ہمارے ساتھ حج کیا کرتے تھے، لیکن ان سے کچھ گناہ، ان سے کوئی گناہ ہو گیا، ان سے کچھ پاپ ہو چکا جس کی وجہ سے وہ جہنم میں جا چکا ہے، مولا تو اس کو معاف عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ ارشاد فرمائے گا اے میرے ولیوں، اے میرے بندو سنو، جاؤ جن کو تم پہچانتے ہو ان کو جہنم سے نکال کر ان کو جنت میں داخل کر دو۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک نے ارشاد فرمایا جب اولیاء کرام جائیں گے تو کیا دیکھیں گے کہ جہنم میں کچھ لوگ اپنے گھٹنوں کے بل جہنم میں بالکل ڈوبا ہوا نظر آئے گا، کوئی اپنے کمر کے بل، کوئی اپنے سینے تک جہنم میں ڈوبا ہوا نظر آئے گا، لیکن اللہ اللہ ان کا چہرہ صاف صاف نظر آئے گا، صاف صاف ان کا چہرہ پہچان میں آئے گا۔ یہ اولیاء کرام جائیں گے اور پہچان کریں گے، جن کو پہچانیں گے ان کو نکال کر اللہ اکبر اللہ کے حکم سے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ پھر وہی اولیاء کرام آئیں گے، کہیں گے کہ مولا جن کو ہم نے پہچانا ان کو نکال کر تیرے حکم کے مطابق جنت میں داخل کر دیا، لیکن اے میرے خدا اور بھی ہمارے چاہنے والے ہیں، اور بھی ہمارے ماننے والے ہیں جو جہنم کے گڈھے میں پڑا ہوا ہے۔ اللہ ارشاد فرمائے گا اے میرے ولیوں جاؤ جن کے دل میں ایک دینار کے برابر ایمان ہوگا ان کو بھی نکال کر جنت میں داخل کر دو۔ وہ لوگ جائیں گے ان کو بھی نکال کر جنت میں داخل کر دیں گے، پھر حاضر ہو جائیں گے کہ مولا اور بھی ہمارے چاہنے والے ہیں، اور بھی ہمارے ماننے والے ہیں جو جہنم کے گڈھے میں پڑا ہوا ہے۔ اللہ ارشاد فرمائے گا اے میرے ولیوں جاؤ جس کے دل میں ایک دینار نہیں آدھے دینار کے برابر ایمان ہوگا ان کو بھی نکال کر کے تم جنت میں داخل کر دو۔ اللہ اکبر۔ اولیاء کرام جائیں گے، پہچان کریں گے جس کے دل میں آدھے دینار کے برابر ایمان ہوگا ان کو نکال کر ان کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ پھر آئیں گے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اولیاء کرام آ کر عرض کریں گے کہ مولا ہمارے چاہنے والے کچھ اور بھی ہے، لیکن جس کے دل میں آدھے دینار کے برابر ایمان نہیں ہے، اللہ اللہ لیکن ہمارا چاہنے والا ہے، ہمارا ماننے والا ہے۔ اللہ ارشاد فرمائے گا رب کی رحمت چھوم جائے گی اور رب ارشاد فرمائے گا اے میرے ولیوں جاؤ جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہوگا اس کو نکالو جنت میں داخل کر دو۔ اولیاء کرام جائیں گے جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہوگا ان کو نکال کر جنت میں داخل کر دو۔ اللہ آپ اندازہ کیجئے یہ اولیاء کرام کی محبت ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ اولیاء کرام کی محبت ہمیں یہاں بھی کام آئے گی اور آخرت
کے میدان میں بھی کام آئے تھے۔ اس لیے ہمیں ان کی محبت کو بڑی مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھنا ہے، ان کے دامن کو بڑی مضبوطی کے ساتھ ہم کو پکڑ کے رکھنا ہوگا، اس لیے کہ یہ اولیاء کرامی ہے جن کے ذریعے سے ہمیں قرآن ملا ہے، جن کے ذریعے سے ہمیں اسلام ملا ہے، جن کے ذریعے سے ہمیں دین ملا ہے، جن کے ذریعے سے ہمیں کلمہ ملا ہے۔ آپ نے تو سنا ہوگا، آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ ہندوستان کی سرزمین پر اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے اللہ نے کسی نبی کو نہیں بھیجا ہے، اللہ نے کسی رسول کو نہیں بھیجا، لیکن اسلام جو ہندوستان میں پہنچا، اس اسلام جو ہندوستان میں